ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر محمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اور یہ شوال المکرم شوال مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے. 2019 میں اس موضوع کو لے کر میں بات کیا تھا، لیکن ابھی پھر یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر پھر ایک مرتبہ گفتگو کی جائے. میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مؤمنون 18 پارہ شروع کی آیتیں ہیں، لیکن 2 آیتیں اس میں سے میں لیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والے فلاح پا گئے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لے کر آئے. لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عادتیں، ان کی صفاتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال بیان کیے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ دی، جس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 8 سے 10 آیتیں یا پھر شروع کی آیتیں سورت کی ایسے سمجھ لے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عادتیں گنوائی ہیں کہ فلاں مسلمان یہ ایسا کرنے والا مسلمان کیا ہے؟ ایمان لانا یہ پہلا شرط ہے. ایمان لانے کے بعد اس نے جو بھی اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دوسری جو ہے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اللہ فرماتا ہے اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایمان والے لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اور آج میرے تقریر کا موضوع عنوان جو ہے نماز کی فضیلت ہے. یہ 2019 میں نے اس کے متعلق بیان کیا تھا. کبھی کبھار 5 منٹ 10 منٹ نماز کے متعلق بولا جاتا ہے، لیکن شروع سے لے کر آخر تک ایک نماز کا ایک مکمل موضوع، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، یہ ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. کہ اللہ کا دیکھیں کہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اور رمضان کے مہینے میں کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پابندی کے ساتھ انسان جب روزہ رہتا ہے تو نماز پڑھنا اس کو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ اس کو خیال آ جاتا ہے. اور رمضان کا پورا مہینہ انسان کیا کرتا ہے؟ نمازوں میں گزارتا ہے، مسجدوں کو کیا کرتا ہے؟ آباد کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلا گیا تو ہمارے اندر جو ایک مہینے کو لے کر جو ذوق، جو جذبہ، جو شوق جو رہتا ہے وہ دیگر 11 مہینوں میں نہیں دکھائی دیتا. یہ ایک رمضان بہت ہی بہترین اور عمل پر ایک عادت لگانے والا ایک مہینہ ہے کہ جب ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کہ اس کی عادت اگر ہم چاہیں، یہ ہمارے اوپر ہے
کہ اگر ہم چاہیں تو اس عادت کو آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں ہم اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ہمیں عادت ہو جاتی ہے رمضان کے پورے مہینے میں، لیکن پھر بھی ہمارا نفس اتنا سرکش ہے اور ہم اتنے نافرمان ہیں اور اتنے غفلت میں ہیں کہ رمضان ہونے کے بعد ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی وہ ایمان والے، وہ مومن کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اللہ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. تو نمازوں کی ایک پابندی بہت ضروری ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں نماز کا جتنا ذکر آیا ہے، جس عبادت کا سب میں زیادہ ذکر وہ نماز ہے. نماز پڑھنے کا، نماز کو قائم کرنے کا جتنی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آیا ہے، کوئی اور عبادت کا ذکر نہیں آیا، تاکید نہیں ہے. چاہے آپ احادیث کریمہ بھی دیکھ لیں کہ نماز کا جتنا تاکید ہے اتنا کسی چیز کے نہیں. صحابہ کرام تو کھلے طور پر یہ بولتے تھے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان صرف اور صرف نماز کا فرق ہوتا ہے. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ہمارے اور کافروں کے درمیان جو انسان نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان جانتے تھے، اور جو انسان صحابہ کرام کے دور میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو چھوڑ دیتا تھا، ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ، اگر یہی سوچ، یہی فکر آج کے زمانے میں، آج کے دور میں لاگو کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہی گھر میں کتنے ایسے لوگ نکل کر آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتے. اور بڑے بڑے اماموں کا فتویٰ ہے، بڑے بڑے اماموں کا قول ہے. احمد بن حنبل ان کا ایک نام آیا ہے، اور بھی اماموں کا ذکر آیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو علماء کرام بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے امام، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. اللہ، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. اتنی سخت تاکید نمازوں کی متعلق کی گئی ہے. اتنا جاننے کے باوجود بھی ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں. رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں ملا، اس میں ہماری عادت ایک بنی نماز پڑھنے کی. کوئی نہیں بولتا تھا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہم اپنے آپ مسجدوں کا آ جاتے تھے. لیکن رمضان کا مہینہ جس طرح گزر گیا، ہمارے نماز بھی ایک کے بعد دو کے بعد دوسری ہمارے نمازیں کیا ہوئی؟ چھوٹنا شروع ہو. تو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ انسان کو کبھی بھی معاف نہیں ہے. ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے روزہ، ایک ہے حج. نماز اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیاد ہیں کہ اس میں سے سب سے پہلا تو ہے کلمہ پڑھنا. انسان تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں آنے کے بعد 4 چیزیں رہتی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ 4 چیزیں کلمہ پڑھنے کے بعد. آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اس پر فرض ہے جو مالدار ہے. اور روزہ ہر مسلمان پر روزہ فرض نہیں ہے. روزہ اس پر فرض ہے جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، جو تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس پر روزہ فرض ہے. اور حج بھی اس پر فرض ہے جو مالدار ہے اور اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ حج کے ارکان ادا کر کے آ سکے، اور اس دوران جو اس کے ماتحت جو لوگ ہوں گے، جو اس کے گھر والے ہوں گے، اتنا ان کو خرچ دے کر وہ حج کے ارکان یا پھر حج کر کے واپس آ سکے. یہ 3 چیزیں، 4 چیزوں میں سے کیا ہے؟ تین چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ایک عبادت ہے نماز، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اور یہاں تک نماز کے متعلق بولا گیا ہے احادیث کریمہ میں اور فقہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے، ابھی بالغ نہیں ہے، جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید دو. نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. اتنا سخت تاکید کی گئی ہے نماز کے متعلق. اس کے باوجود بھی ہم نماز کو چھوڑتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تمام عبادتوں کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت اور ہے، لیکن نماز کا ایک اپنا الگ مقام و مرتبہ ہے جو کسی بھی صورت میں انسان کو معاف نہیں ہے.
چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، چاہے وہ سفر میں ہو یا پھر مقیم ہو، چاہے وہ تندرست ہو یا پھر بیمار ہو، اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک علماء کرام بیان کرتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ اگر انسان بیڈ پر پڑا ہے، بستر پر ہے، اور اس کو چلنا اٹھنا پھرنا بولنا کرنا کھانا پینا کچھ نہیں آتا، لیکن وہ بستر پر ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اللہ، اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، آنکھ کا اشارہ یا پھر ہاتھ کا اشارہ، جس طرح ہو سکے اشارے سے اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اتنی سخت تاکید ہونے کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اور رمضان کا جب ہم کو مہینہ ملا تھا، اور رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی ہم نے ان عادتوں کو جاری و ساری نہیں رکھا، تو ہم سے بڑا بدنصیب شخص، ہم سے بڑا برا انسان اس دنیا پر، اس سرزمین پر کوئی بھی نہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ نماز چھوڑ کر اللہ کے گھر کو ویران کر کے ہم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ تو نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی تو وہ فلاح پا گئے، وہ مراد کو پہنچ گئے۔ احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ جب ایک انسان صبح کی نماز پڑھتا، صبح کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک اس نے اگر گناہ کیے ہیں، اور صغیرہ گناہ کے متعلق اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر وہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں تو نماز فجر سے لے کر ظہر تک اس کے جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دو نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، صبح سے لے کر ظہر کی نماز، اس نے صبح کی نماز پڑھی، گناہ وغیرہ میں مبتلا ہوا، پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، تو ان دونوں نمازوں کے درمیان اگر اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ظہر سے لے کر عصر تک وہ اگر گناہ کرتا ہے صغیرہ گناہ، تو نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، ایک نمازوں کا ایک سرکل ہے، صبح سے لے کر ظہر، ظہر سے لے کر عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، پھر آپ رات کا پورا اندازہ لگا لیں کہ رات عشاء کی اذان، عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز، اگر وہ رات میں بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک مشہور حدیث ہے، اور بارہا آپ نے نمازوں کے متعلق واقعات سنے ہیں، احادیث کریمہ سنے ہیں، لیکن ایک نماز کی فضیلت ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ اگر آج ہمیں نماز کی اگر ہمیں فضیلت پتہ چل گئی تو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی مقام پر ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر مان لو کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر، ایک چشمہ جاری ہو گیا، ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور اس نہر میں تم روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، 5 مرتبہ نہاتے ہو، تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ یہ سیکھنے کی حدیث ہے، اس سے نماز کی اہمیت ہم پتہ کریں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے۔ اگر کوئی انسان 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، وقت پر، جماعت کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کوئی باقی نہیں رکھتا، سبحان اللہ، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث کریمہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کے گناہوں کا ایک سائڈ میں کر دو، ایک طرف کر دو، کیونکہ میرا جب بندہ میری بارگاہ میں جب کھڑا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ پاک و صاف ہو کر کھڑا رہے، پاک و صاف رہ کر کھڑا رہے۔ ایک ہوتا ہے جو غسل کرنا، وضو کرنا، لیکن ایک ہوتی ہے اوپر کی پاکی، ایک ہوتی ہے اندر کی پاکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ایک طرف کر دو، بازو میں کر دو۔ اور جب وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب نماز مکمل کر کے وہ جب بندہ جانے لگتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ، اس کے یہ گناہ دوبارہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو میرے اس بندے کو چھوڑ دو. جب یہ ایک بندہ میری بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا میری عبادت کی اور پاک ہو کر اس نے عبادت کی تو میرے بندے کو پاک ہی رہنے دو. سبحان اللہ. میرے بندے کو پاک ہی. جب ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے اوپر کیسی انوار و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہے. اگر ہمیں یہ خیال ہوتا اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا اور ہم اس دنیا میں اس سر کی آنکھوں سے دیکھتے کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں کیسی برکتیں اترتی ہیں تو خدا کی قسم کبھی ہم نماز سے سلام نہیں کرتے بلکہ جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں نماز وغیرہ ہی ادا کرتے رہے. نماز کی اتنی بڑی اہمیت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت نماز کی قرآن مجید فرقان حمید میں ہو یا پھر احادیث کریمہ میں ہو نماز کی فضیلت اتنی بڑی آئی ہے. روح البیان تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور یہ واقعہ کشتی کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یا پھر 900 سال انہوں نے تبلیغ کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کی عمریں کتنی ہوا کرتی تھی. 900 سال انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے تبلیغ کی تو چند لوگ ایمان لے کر آئے. جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے لوگوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب اتارا. پانی کا عذاب بارش کا عذاب. اور وہ عذاب اتارنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرما دیا کہ اے میرے نوح اے میرے نبی تمام جتنے بھی تمہارے چاہنے والے ہیں تمہارے پیروکار ہیں اور تمہاری اتباع و پیروی کرتے ہیں مسلمان جتنے بھی ہیں تو ان کو فرما دو کہ اللہ کا عذاب بہت جلد اترنے والا ہے. ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی میں ہر جانور کا ایک جوڑا تم باقی رکھو چاہے وہ انسان کا جوڑا ہو یا پھر کسی جانور کا جوڑا ہو سمجھ لے. تو حضرت نوح علیہ السلام ہر جگہ جو ان کے ماننے والے تھے ہر ایک کو بولتے گئے کہ اللہ کا عذاب اترنے والا ہے طوفان آنے والا ہے لہٰذا تم کشتی میں وقت سے پہلے داخل ہو جاؤ. تو ایک اللہ کی بندی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والی وہ بھی تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز یہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہوئی یعنی پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں پچھلی جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان پر کسی نہ کسی وقت میں نماز ان پر فرض تھی. جس طرح پہلے امتوں پر روزے فرض تھے اسی طرح نمازیں فرض تھی. ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے. ہر نبی پر ہر نبی کی امت پر الگ الگ وقت میں الگ الگ طور طریقے سے ان پر نمازیں کیا تھی فرض تھی. اور یہ 5 جو نمازیں ہم یہ جو پڑھتے ہیں یہ مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک سنت ہے ان کی یاد ہے جو ہمیں تحفے میں ملی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ملی ہے کیونکہ ان پر نمازیں کیا تھی فرض تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام ایک جھونپڑے میں ایک کٹیا میں گئے. وہاں پر ایک بوڑھی خاتون اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتی نماز پڑھتے رہتے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بوڑھی ماں اللہ کا عذاب اترنے والا ہے پانی آنے والا ہے پانی کا عذاب طوفان آنے والا ہے لہٰذا تم کشتی میں آ جاؤ. تو اس بوڑھی نے کہا کہ جب وہ طوفان نزدیک آ جائے جب تمام لوگ جمع ہو جائیں تب مجھے دعوت دے دینا میں تمہاری کشتی میں آ جاؤں. تو طوفان آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا عذاب آیا. وہ کشتی اسی طرح کیا ہوئی گھومتی رہی پانی میں. اور اس وقت اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے سوائے ان لوگوں کے دنیا میں کوئی انسان ہو یا پھر جاندار ہو کوئی حیات نہیں تھا. تمام کے تمام اس طوفان میں تباہ و برباد ہو سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں. اسی وجہ سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ میری اہل بیت کیا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جو میری اہل بیت سے محبت جس نے کی تو گویا وہ انسان نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا. اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا مثال کے طور پر مثلا جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی تو گویا وہ باقی رہا اس کا ایمان کیا رہا باقی رہا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. ورنہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے علاوہ دنیا میں تمام لوگ تباہ و برباد ہو گئے اپنے
جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طرح کا معاملہ اہل بیت اطہار کے ساتھ. تو حضرت نوح علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر کشتی میں داخل ہوئے اور وہ کشتی کئی دنوں تک پانی میں سفر کرتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کو بعد میں یاد آیا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ طوفان آنے سے پہلے میں تم کو کشتی میں بلا لوں. تو حضرت نوح علیہ السلام فکر کرنے لگے اور وہ کشتی جا کر ایک جگہ پر رکی اور زمین پوری طرح سوکھ گئی, پانی پوری طرح سوکھ گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ اس بوڑھی ماں کے جگہ کی طرف گئے جہاں پر اس کا جھوپڑا تھا. تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ آیا ہے جلد نمبر 3. تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ وہ بوڑھی کی جس طرح جھوپڑا پہلے جس طرح تھا, طوفان آنے کے بعد بھی وہ جھوپڑا اسی طرح تھا. سبحان اللہ. یہ ایک کرامت, ایک معجزہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آپ کہہ لیں کہ اس جھوپڑے کو دھکا تک نہیں لگا. جب حضرت نوح علیہ السلام اس جھوپڑی میں جا کر دیکھتے ہیں تو اس بوڑھی ماں کو دیکھتے ہیں تو وہ بوڑھی ماں عبادت کر رہی ہے, ذکر و اذکار کر رہی ہے, نماز پڑھ رہی ہے. تو بوڑھی ماں سمجھتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام مجھے کشتی میں بلانے کے لیے آئے ہیں, طوفان نزدیک ہے, مجھے بلانے کے لیے آئے ہیں. وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اے نوح, اے اللہ کے نبی, کیا تم مجھے بلانے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں, طوفان آیا اور چلا گیا, طوفان آیا اور چلا گیا, تمہیں کچھ خبر نہیں؟ تو وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں اللہ کے ذکر میں اتنی مست تھی, اللہ کے ذکر میں اتنی کھو گئی تھی, نمازوں میں اتنی کھو گئی تھی کہ مجھے خبر تک نہیں کہ دنیا میں طوفان آیا اور چلا گیا. طوفان آیا اور چلا گیا بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے. یہ واقعہ یہاں پر اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ دیکھیں کہ ایک دنیا میں سب سے بڑا طوفان اس سرزمین پر جو آیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ تھے انہی جانداروں کی وجہ سے, انہی لوگوں کی وجہ سے آج دنیا کی نسل چلی ہے. آج دنیا کی کیا چلی ہے؟ نسل چلی. اتنا بڑا طوفان جب اس سرزمین پر آیا ہے, اس دنیا میں آیا ہے, اور اس بوڑھی کو کیا, اس بوڑھی کے جھوپڑے تک کو بھی دھکا نہیں لگا, نقصان نہیں پہنچا. اس میں کس کی برکت ہے؟ اس میں کس کی برکت ہے؟ نماز کی برکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی برکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی برکت ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھیں گے, یہ عبادتیں ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گی, یہ عبادتیں ہمیں قبر میں بھی کام آئیں گی, یہی عبادتیں ہمیں آخرت میں بھی کام آئیں گی. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں, دیکھیں کہ دنیا میں ہمارے نزدیک کتنا ہی کوئی پسندیدہ شخص کو کیوں نہ ہو, کوئی رشتہ دار ہے, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, دادا ہے, نانا ہے, خالہ ہے, پھوپھو ہے, چاچا ہے, کوئی بھی آپ گہرا دوست آپ سمجھ لیں, ہر کوئی آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی ہمارے قبر کے اندر نہیں آتا, قبر کے اندر کوئی بھی نہیں آتا, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے باپ کے ساتھ دفن کر دو, مجھے میری ماں کے ساتھ دفن کر دو, مجھے میرے بچے کے ساتھ دفن کر دو, کوئی بھی نہیں کہتا. قبر تک آئیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے, مٹی ڈالیں گے, دعائیں مغفرت کر کے چلے جائیں گے. لیکن قبر ایک انسان کا ایک ایسا گھر ہے, وہاں پر خود اس کو آگے کی منزلیں طے کرنا ہے, آگے کی منزلیں اس کے نامہ اعمال کے حساب سے, اس کے عمل کے حساب سے طے کرنا. جب وہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور جب عذاب کے فرشتے اس کو جب عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو ایک طرف سے نماز آتی ہے, ایک طرف سے زکوٰۃ آتی ہے, ایک طرف سے حج جو ہم نے کیا وہ آتا ہے, ایک دوسری طرف سے نامہ اچھے اعمال, اعمال صالحہ, چاروں طرف سے جو اس نے اس دنیا میں جو عمل کیے ہیں وہ تمام عمل چاروں طرف سے عذاب کے فرشتوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے نے وقت پر نماز پڑھی ہے تو لہٰذا اے فرشتوں اس کو عذاب نہ دو. زکوٰۃ کہتی ہے کہ اس نے وقت پر سال بھر میں اس نے زکوٰۃ دی ہے, اعمال صالحہ اس نے کیے ہیں, اچھے نیک عمل کیے ہیں, اور جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی تو اس نے حج بھی کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تندرستی دی, اس کو ہٹا کٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تو اس نے روزی بھی رکھے ہیں, تو اے فرشتوں اس کو عذاب نہ دینا. تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اس مردے سے, قبر میں عذاب والے فرشتے اس مردے سے یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اے مردے تو نے اپنے کتنے ہی اچھے دوست بنا کر رکھے ہیں, سبحان اللہ, کتنے ہی اچھے دوست, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے عمل ہے.
لوگ اوپر سے ہمیں ماربل، فرشی وغیرہ، یہ پھول ڈالنا، عطر ڈالنا، یہ تمام چیزیں یہ لوگ کریں گے، یہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے یہ ہمیں خود طے کرنا. ہم نے اس دنیا میں جس طرح زندگی گزاری ویسا ہی ہمیں اس کا انعام قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ ہمیں اس قبر میں قیامت تک رہنا ہے. ہماری اب کی زندگی دیکھ لیں کہ 40 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال ہو گیا، گزر گیا. لیکن آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو لوگ قبر میں دفن ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہوگی. نیک ہوں گے تو ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، اور جو بد ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ اب تک اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. تو اگر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو خوش کر کے جانا ہے تو سب سے تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کا دامن آپ تھامے رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس کو اس گناہوں سے چھڑا دے گی. یعنی اگر وہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو نماز کی ایسی برکت ہے کہ آج وہ انسان گنہگار ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یا پھر کچھ سالوں کے بعد نماز اس کے اندر وہ تبدیلیاں، وہ چینجز پیدا کرے گی کہ وہ انسان ان گناہوں کو چھوڑ دے گا. ایک صحابی رسول تھے، ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا اور کسی حکیم نے ان کو ایک صلاح دی کہ آپ کے آنکھوں کا درد کم نہیں ہوگا، اگر آپ کے آنکھوں کا درد کم ہونا ہے تو آپ کو نماز چھوڑنی ہوگی. وہ حکیم نے کیا کہا؟ نماز چھوڑنی ہوگی. صحابہ، حیات صحابہ میں وہ ایک واقعہ آیا. نماز کیوں چھوڑنی ہوگی؟ کیونکہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو آنکھوں پر پریشر ہوتا ہے، اس وجہ سے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو کچھ صحابہ رسول کا جملہ سنے، انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر اندھا رہنا پسند کروں گا. کیا کروں گا؟ میں زندگی بھر اندھا رہنا پسند کروں گا، لیکن نماز کا دامن نہیں چھوڑوں گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بے شک آپ غوث کا دامن نہ چھوڑیں، خواجہ کا دامن نہ چھوڑیں، لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھیں. کیا ان کی زندگیوں میں کیا کبھی ایک وقت کی بھی نماز قضا ہوئی ہے؟ ایک وقت کی بھی نماز. آج ہمیں نماز کا موقع ملتا ہے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان سن رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ٹی وی چالو ہے، موبائل میں ہم گم ہیں. مسجد کی طرف ہمارے پیر نہیں آتے، مسجد کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھتے. یہ جو اذان جو دی جا رہی ہے، یہ کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ ایک رسم و رواج لے کر کے دی جا رہی ہے. چلو بابا ایک رسم ہے، رواج ہے، اس وجہ سے اذان بھی دینا ہے، نماز بھی پڑھنا نہیں. آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے یہی رونا دھونا، اور میرے پاس ہی نہیں بہت لوگوں کے پاس جاتے ہوں گے، اور یہ آپ کو اس کا تجربہ ہوگا، آپ کے ساتھ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کاروبار میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، ہمیشہ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، حافظ صاحب کوئی وظیفہ دیجئے، کوئی تعویذ دیجئے. تو میں سب سے پہلے ان کو ایک ہی سوال کرتا ہوں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہوں گے، آپ بھی ان سے سوال کریں، کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو بہت سے لوگوں کا، کچھ لوگوں کا جواب تو ہوگا اس میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا، 10 میں سے 8 لوگوں کا جواب یہی رہتا ہے کہ نہیں حافظہ، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، نماز نہیں پڑھتے. تو جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ امید کیوں کرتے ہیں کہ ہماری غریبی دور ہو؟ یہ امید کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بلائیں، آفتیں وغیرہ چلی جائے؟ آپ یہ امید کیوں کرتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رحمتیں، برکتیں، عطائیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں میں رکھی ہے. آپ انہی کو چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ کوئی انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے یا پھر کوئی ایک نماز چھوڑتا ہے، اور کوئی بابا، کوئی پیر اس کو تعویذ دے رہا ہے، کوئی وظیفہ دے رہا ہے، تو وہ وظیفہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یاد رکھیں، کتنی بڑی کیوں نہ تعویذ ہو، کتنا ہی کیوں نہ کتنا ہی بڑا وظیفہ کیوں نہ ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وظیفہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، تعویذ کچھ کام نہیں آئے گا. سب سے پہلے نماز.
آپ نمازوں کا دامن تھامیں، نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے ذریعے ہمارے تمام زندگی کے اعمال کو کیا کر دے، ٹھیک کر دے، تب وہ رحمتیں برکتیں اللہ کی بارگاہ سے اتریں گی۔ اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، فلاں بابا وہ تعویذ دیتے ہیں تو میرا کاروبار چل جاتا ہے، فلاں بابا ایک وظیفہ دیتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، تندرست ہو جاتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ وہ اس میں شیطانی مداخلت ہے، شیطانی مداخلت ہے، وہ اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ نے جو بھی نعمتیں، جو بھی برکتیں جو رکھی ہیں وہ پانچوں نمازوں میں رکھی ہیں۔ آپ ان کا دامن تھام لیں۔ رمضان جیسا ہمیں ایک عظیم مہینہ ملا تھا، اور اس رمضان کے مہینے میں ہم نے پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی۔ رمضان ایک ایسا مہینہ یاد رکھے کہ دوسرے مہینوں میں دیکھ لے تو انسان ایک 4 وقت کی، 2 وقت کی، 3 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ 20 رکعت تراویح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹھہر کر پڑھتا ہے وہ رمضان میں۔ جب رمضان میں یہ سب ہم عمل کر سکتے ہیں تو باقی دیگر دنوں میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اور لوگ یہ کہنے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں کہ یہ رمضانی مسلمان ہے؟ انہیں آپ موقع ہی کیوں دیتے ہیں کہ یہ رمضان کے مسلمان ہے؟ رمضان کا مہینہ جیسے آتا ہے مسجد میں آتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس طرح جاتا ہے یہ چلے جاتے ہیں، یہ ان کو کہنے کا موقع ہی نہ دیں۔ جب ہمیں ایک عادت ہماری بن گئی ہے نمازیں پڑھنے کی، جب ہم 20 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو جمعہ کی 2 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض، 3 رکعت واجب، یہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب ہم بڑی بڑی نمازیں جب ہم پڑھ سکتے ہیں، قیام میں کھڑے ہو کر پوری رات جاگ سکتے ہیں، تو یہ 15 منٹ کی، 20 منٹ کی یا پھر آدھے گھنٹے کی پوری 5 وقت کی نمازیں ملا کر کا میں یہ ٹائم بتا رہا ہوں، یہ نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ شیطان ہمیں روکے گا، نماز سے روکے گا، لیکن ہم مسجدوں کو آئے، مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول تھے، اعرابی تھے، بدو تھے، پڑھنا لکھنا وغیرہ نہیں آتا، اور دیکھیں کہ انہوں نے سوال بھی کس طرح کیا اور کیسا سوال کیا۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے اور انہوں نے ڈائریکٹ ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے کا راستہ بتائیں، یعنی میں جنت میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لا، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنے کے بعد نمازیں ادا کر، 5 وقت کی نمازیں، اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ دے، مالدار ہے تو حج کر، اور اگر ہٹا گٹا تندرست ہے، مریض نہیں ہے، تو سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو۔ اتنا عمل، صرف اتنا عمل بتائیں، اور کوئی عمل نہیں کہ 200 رکعت نماز پڑھ، 300 رکعت نماز پڑھ، 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھ، پوری رات عبادت کر، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو شخص آتا اس کی کنڈیشن دیکھتے، یہ انسان کیسا ہے اور کتنی عبادت کر سکتا ہے، اس کے حالت کو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو ویسا عمل، اس کو ویسا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا۔ تو وہ شخص سنا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو عمل بتائے ہیں ان عملوں سے زیادہ، یعنی ان اعمال سے زیادہ نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ، یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا اور ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا، اس سے زیادہ عمل نہیں کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ تو صحابہ کرام بھی پریشان تھے، اس انسان کو دیکھ رہے تھے، وہ انسان اتنا بول کر کھڑا ہوا، وہ بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، اگر اس سرزمین پر تم کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس انسان کو دیکھ لو کہ اگر یہ انسان ان تمام چیزوں پر عمل کرتا رہے گا تو اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے کچھ زیادہ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ 200 رکعت نماز پڑھو، 500 رکعت نماز پڑھو، 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اگر مال ہے تو حج کرو، مال ہے تو زکوٰۃ دو، اور ہٹے کٹے ہیں تو ماہ رمضان کے روزے رکھو، ان چیزوں پر عمل کرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان عملوں کی وجہ سے تمہیں جنت میں تمہارا داخلہ عطا فرمائے گا۔ زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اگر ہم اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں
اللہ کی بارگاہ میں اور مقرب ہونا چاہتے ہیں تو اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں، لیکن کم سے کم منیمم جس کو بولا جاتا ہے نا کہ منیمم اتنا ہونا چاہیے، میکسیمم اتنا ہونا چاہیے، تو کم سے کم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے بڑے پیر، میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، روزے وغیرہ تمام چیزیں کرتا ہوں، لیکن میرے گھر میں تنگ دستی ہے، غریبی ہے، بے چینی ہے، تو لہٰذا مجھے کوئی وظیفہ، کوئی عمل دے۔ اور ہمارا معاملہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عامل کے پاس اگر جائیں اور اپنی پریشانی بتائیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی تعویذ دیں گے، کوئی وظیفہ دیں گے، کوئی وہ اچھی نصیحت کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ نصیحت کی باتیں لینا بہت ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تعویذ ہی لیں، وظیفہ ہی لیں۔ اگر کوئی وہ بات اچھی تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم ایسا معاملہ کرو، تم یہ پریشانی بتا رہے ہو تو ایسا معاملہ کرو، تو یہ بھی ہمارے لیے کوئی تعویذ سے کم نہیں ہے، کوئی وظیفے سے کم نہیں ہے۔ جو اللہ کے ولی جو ہمارے لیے جو نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے تمام معاملہ، اس کا حال سنا اور کہنے لگے کہ کیا تمہارا گھر کسی راستے پر ہے؟ یعنی جہاں پر تمہارا گھر ہے وہاں سے راستہ، سامنے سے راستہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں سامنے راستہ تو ہے، لوگ گزرتے رہتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عمل بتایا، کہا کہ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر تم پردہ لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ پردہ۔ دیکھیں کہ کوئی بڑی تعویذ نہیں، کوئی بڑا وظیفہ نہیں، کوئی بڑا عمل نہیں، صرف پردہ لگاؤ۔ وہ شخص گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر، اس کو عجیب تو لگا کہ پردہ لگانے میں کیا بڑی بات ہے، پردہ لگایا۔ کچھ دن گزر گئے تو مال و دولت میں بڑھوتری ہوئی اور غریبی دور ہوئی اور گھر کی زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ شخص کچھ مال و دولت، کچھ تحفے و تحائف لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچا اور ان کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں پیش کی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں قبول فرمائی۔ لیکن اس شخص کے دل میں ایک سوال تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا عمل کیا بتایا کہ صرف پردہ لگانا تھا اور اتنی میری زندگی بدل گئی۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اے میرے شیخ بتائیں کہ آپ نے جو پردہ لگانے کا جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا گھر راستے کے قریب تھا اور تمہارے گھر کے سامنے آتے جاتے لوگ گزرتے رہتے تھے، اس میں سے کچھ نمازی بھی تھے، کچھ بے نمازی بھی تھے، کچھ نمازی بھی تھے، کچھ بے نمازی بھی تھے۔ جو بے نمازی تمہارے گھر کے اوپر جو نظر ڈالتے تھے، ان کی نگاہ تمہارے گھر پر پڑتی تھی، بے نمازی رہنے کی وجہ سے ان پر جو نحوست اترتی تھی وہی نحوست تمہارے گھر پر بھی اترتی تھی۔ اللہ، اسی وجہ سے تمہارے گھر کے سامنے جو مین جو دروازہ تھا اس کو پردہ نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے پردہ لگانے کا حکم دیا تاکہ ان کی نظر پردے پر پڑے، گھر پر نہ پڑے، گھر کے لوگوں پر نہ پڑے۔ یہاں پر علماء کرام یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو کہ جب ایک بے نمازی کی نظر کسی گھر کے اوپر پڑتی ہے تو اس کی نحوست ان کو لگتی ہے، ان کی نحوست ان پر جاتی ہے، بے برکتی ان پر ہوتی ہے۔ تو جب کوئی ایک انسان گھر میں بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھتا، کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی انسان ہے، اگر کوئی گھر میں بے نمازی ہے تو اس گھر میں رحمتیں برکتیں کس طرح اتری؟ پھر یہ ہم کیوں روتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غریبی دور نہیں ہو رہی ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی؟ کیوں روتے ہیں؟ رونا نہ روئے، آپ خود اس کی ذمہ دار ہیں۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، اس وجہ سے آج ہمارا حال ایسا ہے۔ نمازوں کا دامن تھامے رکھے، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ہوں گے، لیکن نمازوں کا دامن نہ چھوڑے۔ نمازیں اگر ہم پڑھتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا ہمارے اوپر کہ نمازوں کی برکت ایسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے دور کر دے گا، ایک انسان کی زندگی بدل جائے۔ کچھ بھی ہو، ہمارے گھر میں شادی ہے تب بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے گھر میں میت ہو گئی تب بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہوتا کیا معاملہ کہ خوشی کا موقع ایک انسان پر آتا ہے، غم کا موقع، شادی ہے تو ٹوٹل پورے نمازوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سامان لانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے تم کر رہے ہو، نماز تم پر معاف ہے کیا؟ اللہ نے تم پر شادی کی وجہ سے تم پر نماز معاف کی ہے؟ نہیں کی، نمازوں کیوں چھوڑ رہے؟ گھر میں میت ہو گئی، غم میں ہو، ٹھیک ہے، غم زدہ انسان پر اللہ نے نماز معاف کی ہے؟ نہیں کی، تم نماز کیوں چھوڑ رہے؟
تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جنگ کے حالت میں بھی صحابہ کرام جب ہوتے تو ایک جماعت ایسی ہوتی کہ جنگ لڑ رہی ہے، ایک جماعت ایسی ہوتی کہ نماز پڑھ رہی ہے۔ خوف کی نماز بھی صحابہ کرام نے ادا کی ہے، تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور چند واقعات احادیث کریمہ رہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آپ سے یہی ایک آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، کچھ ہی دن گزرے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح بغیر کسی بولے، بغیر کسی کے دعوت کیے، بغیر کوئی تبلیغ کیے جب ہم اپنا رخ، اپنا منہ ہم نے مسجدوں کی طرف کیا اور اللہ کے گھر کو ہم نے آباد کیا، تو اسی طرح ان 11 مہینوں میں بھی اللہ کے گھر کو آباد رکھے، نمازوں کا دامن نہ چھوڑے، نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کو وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ یاد رکھیں یہ چیز میں آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں اور آپ پر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غریبی آتی ہے، کچھ بھی مصیبت آتی ہے، تو آپ کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں بلکہ خود کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ میں نے نماز چھوڑا، میں بے نمازی ہوا، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم یہ کیا سوچتے ہیں کہ اچانک کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری آ گئی، ہمارا دھیان فوراً آزو بازو والوں پر جاتا ہے۔ ہمارے آزو بازو والے کوئی لیمبو کیے ہوں گے، کالا جادو کیے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار کچھ کیے ہوں گے۔ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ اگر نماز پڑھتے رہیں گے تو بڑے سے بڑا جادو بھی بے اثر ہو جائے گا نماز کی وجہ سے۔ آپ بھلے خلوص دل کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن مسجدوں کو آئے، نمازیں آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر وہ خلوص، وہ اخلاص ہمارے دل کے اندر پیدا کرے گا۔ نمازی کوئی محبت ہمیشہ اپنے دل میں رکھے۔ یہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گی، قبر میں بھی ساتھ دے گی اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ سب سے پہلا سوال امتیوں سے، لوگوں سے، میزان پر حساب و کتاب کا دن جب شروع ہوگا، جب حساب و کتاب کا دفتر جب کھلے گا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، تم نے نمازیں کتنی پڑھی؟ اگر نمازوں کے سوال میں ہم کامیاب ہو گئے تو باقی اور سوالوں میں ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ نمازوں کے سوال میں ہم ناکام ہو گئے، یعنی ہم نے نمازیں اس طرح نہیں پڑھی، تو یاد رکھیں کہ آنے والے جتنے بھی جو بھی نیک اعمال ہوں گے ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جو بھی اللہ والے ہیں، جو بھی نبی ہیں، جو بھی صحابہ ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر انہوں نے نہیں چھوڑی ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، ہم جتنے بھی اللہ والوں کا نام لیتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ ہم صرف نام لے رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ اگر حقیقت میں ان سے محبت کرتے تو ہم ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے، جا بجا قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث کریمہ میں نماز کی تاکید آئی ہے، اس کا دامن ہمیشہ تھامے رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں ہمیشہ وقت پر جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کسی کام پر ہیں، ہم کسی ایک سائٹ پر ہم کام وغیرہ کر رہے ہیں، ہم اگر مسجد کو نہیں جا سکتے تو کم سے کم اکیلے نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، چاہے کیسا ہی موقع کیوں نہ ہو، نماز معاف نہیں ہے۔ نمازیں ہمیشہ ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلا عمل، سب سے بڑا عمل، سب سے پہلی عبادت نمازوں کو ہم اپنے اوپر لازم کرنے کی، واجب کر لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا